ابو برہ عامر بن مالک یہ قبیلے کا سردار تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اسلام کی دعوت دی. اس نے کلمہ نہیں پڑھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ایسا کریں کہ ہمیں کچھ صحابہ کرام بطور تبلیغ کے لیے دیں تاکہ یہ ہمارے قبیلے کے اندر جا کر ہمیں دین کی تبلیغ کریں. ہم پورا قبیلہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 صالحین صحابہ جو قرہ بھی تھے اور صالحین بھی تھے، یہ سن 4 ہجری 4 صفر المظفر کا یہ واقعہ ہے. ایک صحابی رسول حضرت ہرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قبیلے کا اس قافلے کا سردار بنا کر بھیجا. تو جب یہ گئے ایک مقام ہے بیر معونہ، اس مقام پر پہنچے تو یہ قافلہ وہاں پر رک گیا. یہ اسی قبیلے کی طرف حضرت ہرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر گئے. وہاں پر قبیلے کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا عامر بن طفیل. یہ عامر بن مالک کا چچا زاد بھائی تھا. اس نے جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسے خط دیا. خط دیکھے بغیر اس نے پیچھے سے اشارہ کیا. ایک بندے نے حملہ کر کے حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے، اس نے قبیلوں کے اندر پیغام بھیجے. قبیلہ بنو عامر، قبیلہ بنو سرین، یہ 2 قبیلے اور بھی ان کے ساتھ ملے. اسی مقام کے اوپر یہ آ کر انہوں نے لشکر لے کر آئے. صحابہ کرام کے ساتھ انہوں نے آ کر جنگ کی. تمام صحابہ کرام کو شہید کر دیا. ایک صحابی رسول حضرت سیدنا عمر بن امی زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو انہوں نے زندہ چھوڑ دیا اور یہ مدینہ منورہ میں پہنچے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے سارا قصہ سنایا بیر معونہ کا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری زندگی جب تک اب حیات رہے یہ واقعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دیتا رہا. چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. صحابہ کرام کے محبت اور عشق کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آنسو بہاتے ہیں. اندازہ لگائیں 70 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا ہے. یہاں پر ایک بات کرتا چلوں، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قبیلوں کے اوپر بد دعا کی. پورا 1 مہینہ متواتر بلا ناگا نماز فجر کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اوپر لعنت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دینے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اوپر ان کے اوپر لعنت کرتا ہے. رحمت للعالمین نبی ہے، نبیوں کا سردار نبی ہے، امام الانبیاء ہے اور خاتم النبیین کا تاج سر انور کے اوپر ہے، لیکن بد دعا دے رہے ہیں اور ان کے اوپر لعنت کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی، ایذا دیا. پیارے آقا کے پیارے غلاموں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، انہوں نے جام شہادت نوش کیا اسلام کی خاطر، عظمت قرآن کی خاطر. اور قرآن پڑھنے والے صالحین صحابہ، اجہل صحابہ، عظمت والے صحابہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، تو اندازہ لگائیں کیا گزری ہوگی سینہ مصطفیٰ کے اوپر. تو یہاں پر آج ایک پلمبر ہے جس کو مرزا جیلمی کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں. کیسا یہ حضور کا امتی ہے اور کہتے ہیں کہ میں باب تشیع کوئی نہیں.
ہمارے نبی جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، حقیقت یہی ہے، ہمارے نبی جیسا کوئی ہے ہی نہیں، لیکن یہاں پر حضور کے علم کی نفی کرتا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا نجدیو مجھے تم سے کوئی خوف کی علامت معلوم ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا ہم ان کے جان اور مال کی حفاظت کی ضمانت دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھو جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ بریلوی کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو علم غیب عطا فرمایا۔ اگر علم غیب تھا تو پیارے آقا نے 70 صحابہ کرام کو نہ بھیجتے، آپ اپنے علم کے بلبوتے کے اوپر دیکھ لیتے اور صحابہ کرام کو جانے سے منع فرما دیتے۔ اندازہ لگائیں یہ کیسا امتی ہے جو اپنے نبی کے علم کو بھی نہیں مانتا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وما هو علی الغیب بضنین، کہ پیارے محبوب آپ غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے، اور فرمایا سنقرئک فلا تنسى، محبوب ہم نے آپ کو ایسا پڑھایا کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات ہے، قرآن کی بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں، قرآن کی بات ہے 70 نبیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ کتنے؟ 70 نبیوں نے، جن کے سروں کے اوپر اللہ تعالی نے نبوت کا تاج سجا کر دیا۔ تو پھر اللہ کے علم کی بھی نفی ہوگی؟ کیا اللہ کو علم نہیں تھا کہ یہ دنیا میں جائیں گے، لوگوں کو تبلیغ کریں گے، لوگ ان کو شہید کر دیں گے؟ تو یہ معرفت کی باتیں ہوتی ہیں، علم و حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم بس یہی بات کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کائنات کے اندر کسی کو علم نہیں عطا فرمایا، اور علم میں مصطفیٰ کا یہ کمال ہے۔ پیارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں قیامت تک آنے والے ہر امتی کے حال کو جانتا ہوں۔ اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر دعا ہے بیر معونہ کے عظیم جلیل القدر صحابہ کی شہادت کے صدقے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی خیر فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔